السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر اگین ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے ظالم ابو جہل اور دو چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا دلچسپ واقعہ۔ بہت پیارا بیان، بہت پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لختے جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا؟ کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہیر ترہم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔
تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔ جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔ اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا۔ اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم، تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ بس تمہیں تو اپنا پتہ ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا،
ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا, اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں, مسکین ہوں, مفلس ہوں, نادان ہوں, بالکل غریب ہوں, کھانے کو بھی نہیں. کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا ہے جہاد کا, کوئی ریشن لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی دانا لایا, کوئی اسلحہ لایا, کوئی پیسہ لایا, کوئی ٹکا لایا. میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں, کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی, رسی بن جائے گی, میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شام کا وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھی, رو رہی ہے. بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ, تمہارے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کیوں, کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو, ہم روٹی کھائیں. بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا, اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں, تم بچے ہو, یتیم ہو, میں بیوہ عورت ہوں, کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو. کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے, تم میرے یتیم بچے ہو, میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو, میری یتیم پونجی ہو, چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں, اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں. بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہیں تو چھوٹے, طاقتور بھی نہیں, جوان بھی نہیں, میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ, جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ, انہیں لے جاؤ, اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو ابھی بچے ہیں, خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو, ان کی اولاد کے دل دیکھو, اولاد کی تربیت دیکھو. یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے بڑیوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے. حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے, میں نے تمہیں دودھ پلایا, میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں, میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا, میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی, حلال کا تمہیں جنا ہے. میری ایک وصیت ہے, میری ایک نصیحت ہے, سن لو, پیٹھ میں زخم نہ کھانا, چھاتی میں زخم کھانا, سینے میں زخم کھانا, شہید ہو جانا. میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی, ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگتی جاؤں گی. چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں. حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے آدمی, حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی. ایک کو دائیں کھڑا کر لیا, ایک کو بائیں کھڑے کر لیا, بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے, وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے, بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا, دیکھ لینا. وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار, اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے.
उसे क्या मालूम था इनका ये प्रोग्राम है, और पीछे माँ की दुआएं हैं, पीछे माँ की दुआएं हैं कि वो अबू जहल है सामने। बस इतना बताकर देखते क्या दायां बायां दोनों खाली हैं। दोनों ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, बात कोई नहीं की थी, आगे को दोनों ने मुंह निकाला था, आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बन गए। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन की प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। हफीज कहता है कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरे, 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी। अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगें काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं। क्या नजरिया था उस औरत का, क्या उसकी निगाह में औलाद थी और क्या उसकी निगाह में जन्नतुल फिरदौस थी, और उसकी निगाह में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की क्या निगाह थी और क्या खुशी थी, और वो क्या चाहती होगी। किसको औलाद बुरी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन
मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनजिलीन। फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन, वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मैदाने बदर में सरकार मदीना, सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय, है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुझे क्या मालूम है, मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबान नहीं सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतना परेशानी में हूँ, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए हाय आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बहुत ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापस चले गए। हाथ में कंकर लेकर अबू जहल ने पूछा, मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं? हुक्म दिया, कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है, और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा, और क्या तेरा रमजान करेगा? कहाँ काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो। मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। सब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है।
यही तो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए। अकबर, बेशक वाक़यात हैं सहाबियात के अल्लाह बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। वो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात भी इसी रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा? 2270 हदीसें जिससे रिवायत हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाक़िस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिदरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आज भी अगर कोई कुरान पे यकीन करे, अकीदा करे, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किरश में मोजज़े दिखा सकते हैं। सन 80 में जब मैं हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर की कचहरी में पासपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे कि अचानक कचहरी में भगदड़ सी मची। इधर से उधर वकील भाग रहे हैं, जज भाग रहे हैं। हम पाकिस्तानी थे, ज़रा डर लगा भी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी एक वाक़या हुआ है, एक किस्सा हुआ है। भाई क्या हुआ? एक सिख की लड़की फौत हुई है। उन्होंने अपने मज़हब के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उसको दफन कफन करके वो हिंदुओं की तरह जलाते हैं, साड़ते हैं। लकड़ियाँ मंगाई, उन लकड़ियों में उसको चुन दिया, घी का पिप्पा डाला, आग लगाई, सारी लकड़ियाँ जलकर खाक हो गई, पर उस लड़की का बाल भी ना जला। तमाम लकड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गई, खत्म हो गई, उसका एक बाल भी ना जला। उन्होंने फिर दोबारा इंतज़ाम किया, ज़्यादा लकड़ियाँ मंगाई, फिर ज़्यादा घी छिड़का, तेल छिड़का, फिर आग लगाई, फिर भी सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, जल गई, सुआ बन गई और उसका एक बाल भी ना जला। अब हिंदू बड़े सियाने होते हैं, उनने कहा जिस कमरे में ये रहती थी उसकी तलाशी करो। माँ गुर्बत है, अब भी हिंदुस्तान में कोठे कच्चे हैं, पक्के इतने मकान नहीं हैं। उसके कोठे की तलाशी की गई, कुछ ना मिला। फिर एक सियाना पंडित कहने लगा कोई दीवार में ताज़ा जाला आला, कोई ताक वगैरह लिपा हुआ हो वो देखो। जब ये चीज़ तलाश की गई तो उनको एक मिल गया ऐसा ठिकाना। जब उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जाले में, ताक में, अंदर उसके अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ रखा हुआ है। बीमार हुई, यकीन हुआ कि मौत आएगी, सोना ना छुपाया, चांदी का इंतज़ाम ना किया, औलाद का इंतज़ाम ना किया, छुपकर मुसलमान हुई थी, डरती थी मारेंगे, घर वाले मुझे ख़त्म कर देंगे। आखिरी वक्त में हिफाजत के लिए अंदर कुरान करीम को रखकर बाहर से लीप दिया, किसी काफिर का पलीत हाथ अल्लाह के पाक कुरान को ना लगने पाए। अदब किया, एहतराम किया, इकराम किया, इज्जत की। उन्होंने कुरान खोलकर जब देखा, मजबूरन बुलाकर 2 दफा तो तजर्बा कर चुके थे, मुसलमानों को बुलाकर कहने लगे ये कलमे वाली है, ये कुरान वाली है, ये ईमान वाली है, हमारी नहीं है, तुम ले जाओ, इसका दफन कफन तुम खुद करो। वहाँ लोगों ने जनाजा पढ़ा और फिर कब्र बनाई, उसको कब्र में दफन किया। बताना ये चाहता था, खसूसन औरतों को ये बताना चाहता था कि ये बात सही नहीं कि हम ये सोच लें कि ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी,
یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں۔ کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی۔ تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، نہ کس عمل جوگی ہوں، نہ کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی۔ 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں، ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے؟ آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی، مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے، ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے، بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں، نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا، جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا
جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، اللہ اللہ پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اللہ استغفر اللہ۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھاڑ دھاڑ نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فوزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے، تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔ کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا، اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ کون سا وقت آئے گا
جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں. آج بھی مانگ کے دیکھ, مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ. ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے. مولانا عبد القادر صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ, شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے تھے, خود قرآن سناتے تھے تراویحوں میں. اتنا یقین تھا دلی سے لے کر بمبئی تک لوگوں کا اور دلی سے لے کر کراچی تک لوگوں کا کہ اگر پہلی تراویح میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 2 سپارے پڑھے تو پورا ہندوستان یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ رمضان کا عید کا چاند 29 کا نظر آئے گا. اور اگر ایک پارا پہلے دن پڑھتے تو پورا ہندوستان میں خبر پھیل جاتی تھی کہ 30 کا عید کا چاند 30 کا ہوگا. بتاؤ. مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی, بیٹا کوئی نہیں تھا. ان میں سے ایک بیٹی ہے آمت السبحان, آنکھوں سے نابینا ہو گئی, محتاج ہو گئی. اس زمانے میں گھڑیاں گھنٹے کہاں, کچھ بھی نہیں تھا, نہ پمفلٹ تھے, نہ اشتہار تھا, نہ اخبار تھا, نہ گھڑیاں تھی. لیکن واقعات میں لکھا ہے حضرت آمت السبحان رحمت اللہ علیہ دادی بھی بن گئی تو بچے پوچھتے امی, دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے؟ تو آنکھیں بھی نہیں تو سونگ کر یوں فرماتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو, گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں, دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں, اگر ہاتھ میں لیے کھڑا تو پی سکتا ہے, اتنا وقت ہے ابھی. کیا چیز تھی؟ دینداری تھی, اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا, نیتیں صحیح تھی. آج نیتوں میں کھوٹ ہے, نیکی بعد میں ہوگی, پہلے دکھاوا, پہلے ریاکاری آ جاتی ہے, پہلے کھوٹ آ جاتا ہے. عبادت تو عبادت, ویسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا. جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا بہانے جا کے ملتی ہے. میں نے کہا خیریت پوچھاؤں, خالہ سے ملاؤں, یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں. ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں. بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا, کون نہیں کھاتا, کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا؟ مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا, ہر عورت کا کہ بس ہم کھاتے ہیں, باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں. دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی, ہم کھا کے سو رہی ہیں, باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں. اور نہیں, ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے. وہ سب کو کھلاتا ہے, وہ سب کو پلاتا ہے, وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا, سب کو عزت تقسیم کرتا ہے, سب کو آبرو بانٹتا ہے, سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے, سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان. میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت پیاری انفارمیشنل افضلیت کی بات. بہت پیاری بات ہے, آپ سے گزارش ہے ضرور سنیے. اور بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے محبت کا انعام. اللہ اکبر. حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن مخرومی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عائشہ تمیمی علیہ رحمہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے کہا اس اللہ نے مجھے اپنے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بخش دیا. دیکھیے کس قدر بڑی فضیلت ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم سب اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور دیکھیے اس محبت کرنے کی بدولت, اس محبت کرنے کے ناطے سے اللہ پاک بخشش فرمائے گا انشاءاللہ.
حضرت سیدنا سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرد صالح حضرت سیدنا والان بن عیسیٰ بن مریم قزونی علیہ الرحمہ نے مجھے بتایا کہ ایک رات چاند کی وجہ سے مجھے دھوکہ ہو گیا، چنانچہ میں مسجد گیا اور نماز اور تسبیح پڑھی، پھر دعا مانگی تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک جماعت دیکھی جو انسانوں کی نہیں تھی، ان کے ہاتھوں میں تھال تھے اور ہر تھال میں برف کی سفید 4 روٹیاں تھیں اور ہر روٹی پر انار کی مثل موتی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کھاؤ، میں نے کہا میرا ارادہ تو روزہ رکھنے کا ہے۔ وہ بولے اس گھر والے یعنی اللہ کا حکم ہے کہ تم کھاؤ۔ میں نے روٹیاں کھائیں اور جب موتی اٹھانے لگا تو انہوں نے کہا رک جاؤ، ہم تمہارے لیے اس کا درخت لگا دیتے ہیں جس کا پھل تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا ایسے گھر میں جو کبھی ویران نہ ہوگا، اس کے پھل کبھی خراب نہ ہوں گے، اس کی ملکیت ختم نہ ہوگی، کپڑے پرانے نہ ہوں گے، اس میں خوشی کا سامان، چشمے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور ہمیشہ راضی رہنے اور راضی رکھنے والی بیویاں ہوں گی۔ تم اپنے معاملات کو سمیٹ لو کیونکہ یہ تو ہلکی سی نیند ہے، پھر تم نے کوچ کر کے اپنے اصلی گھر میں پہنچ جانا ہے۔ راوی فرماتے ہیں ابھی 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس رات ان کا انتقال ہوا وہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ میں نے تمہیں فلاں دن جس درخت کے بارے میں بتایا وہ پھلدار ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا کون سے پھل آئے ہیں؟ فرمایا اس کے بارے میں نہ پوچھو جس کی صفات بیان کرنے پر کوئی قادر نہیں۔ جب فرما بردار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ہم نے اس جیسا کریم نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن عبداللہ بن مامون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا محمد بن عمران بن محمد بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا معرفت کو۔ میں نے پوچھا آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہوئے حدثنا اور اخبرانہ کہتا ہے؟ فرمایا میں فخر و مقابلہ کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ کے ایک ساتھی نے انہیں بعد از وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا بھلائی کا معاملہ، ہم نے نیک عمل جیسا کوئی کام، حضرات صحابہ کرام جیسی کوئی جماعت، سلف صالحین جیسے لوگ اور نیکیوں کی مجلس جیسی کوئی محفل نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ اس چینل پر ڈیلی بیس پر قاری صاحب کا بیان اپلوڈ کیا جاتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ بیان سن سکیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔